گڈ ایوننگ۔ مسیح کی تعلیم کا درس چینلز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا سواگت کرتے ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگان، میرے بیٹے بیٹیوں، میں آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ سب اس پروگرام میں شرکت عنایت فرمائے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام کی صلاح میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند ہم سب کو بڑی برکت دیا تاکہ ہم ایسے پروگراموں کا انعقاد کر سکے اور جو اس دنیا داری میں انسان اپنے ڈیرے جمائے ہوا ہے اور اس دنیا کے اوپر اپنا مال باپ اکٹھا کرنے میں مگن ہے، اور وہ اس سفر سے اور اس دنیا داری سے وہ اپنا دل لگائے بیٹھا ہے تاکہ وہ اس دنیا کے سفر میں وہ دنیا کی خواہشات کے لیے اپنی آخرت کو وہ بگاڑتے اس قدر بگاڑتا ہی چلا جا رہا ہے جو اس کی آخرت کے لیے، نہ صرف اس کی آخرت کے لیے بلکہ اس دنیا داری میں بھی اس کے لیے بالکل مؤثر نہیں بلکہ ہانیکارک ہے۔ اس کی زندگی کے لیے، اس کے گھرانے کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، وہ سب کے لیے ہانیکارک ہے۔ میرے دوستو، آج ہم سب کو اس نفس خواہش کے جال سے ہمیں رہائی پانے کی ضرورت ہے، اور یہ نفس خواہش کسی انسان کے اوپر نہیں ڈالا بلکہ یہ نفس خواہش کا جال یہ شیطان نے انسان کے اوپر ڈالا۔ معلوم کس لیے کہ شیطان ہم سب کی بھلائی نہیں چاہتا بلکہ شیطان ہم سب کی ہلاکت چاہتا ہے، اور شیطان ہمیں اپنے برے کاموں میں ہمیں پھانستا ہے، ہمیں ٹارگٹ کرتا ہے اور ہمیں اپنے برے کاموں کا حصہ بناتا ہے، اور ہمیں وہ جی بھر کے استعمال کرتا ہے اور ہمیں گناہ اور پاپ اور بدکاری کی راستوں پہ وہ ہمیں دھکیلتا ہے، اور ہمارے مالک کے، ہمارے بنانے والے خالق اور مالک کے درمیان میں وہ اختلافات پیدا کرتا ہے تاکہ ہم اپنے مالک کا، اپنے بنانے والے کا حکم اور اس کا عہد توڑیں اور اس کی نظر میں ہم نافرمان اور اس سے ہم دوچار ہوں، بلکہ وہ ہمیں ترک کرے اور ہم در بدر اور ہم وارا اور ہم اس سے دور ہوتے چلے جائیں، اور شیطان ہمیں آسانی سے دبوچ لے اور شیطانی سے ہمیں اپنے برے کاموں کا حصہ بنائے۔ شیطان کی یہی پلاننگ ہے، اور شیطان میرے عزیزو ہرگز یہ نہ جاننا، یہ نہ سمجھنا کہ شیطان آپ کا بھلا چاہتا ہے۔ شیطان آپ کو موت کے گھاٹ میں اتارنا چاہتا ہے، آپ کو ہمیشہ کی ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے، اور شیطان جب تک آپ کو خوش رکھتا ہے، آپ کو اس دنیا داری کی چمک دمک میں اور دنیا داری کی بدکاری میں آپ کو جب تک وہ آپ کے اندر کے نفس خواہش کو جو ہے وہ جب تک آپ کو نفس خواہش کے ساتھ وہ لطف اندوز کرتا ہے اور آپ کی تمام خواہشات، آپ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے،
تو آپ اتنے میں متوالے چال اور مست رہتے ہیں، تو یہ سب شیطان کی سازش ہے، شیطان کی پلاننگ ہے انسان کے خلاف اور خدا کی بغاوت کے کرنے کے متعلق۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان خدا کی بغاوت کرے خداوند سے اور خداوند کا عہد توڑے، اور شیطان قطعاً نہیں چاہتا کہ ہمارے اور ہمارے بنانے والے خالق اور مالک کے درمیان میں رابطے ہموار ہوں، اور ہم اپنے خدا کے حکمات کے اوپر عمل کریں اور ہمیشہ کی اپنی نجات پا سکیں اور اپنے مالک کی وفادار اور تابعداری کریں، تاکہ ہم ہلاکت میں نہ پڑے بلکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ کرنے پائیں۔ شیطان ہرگز نہیں چاہتا، شیطان ہم سب کے لیے ہلاکت چاہتا ہے، اور شیطان ہمیں اپنے برے کاموں میں بڑی کثرت سے استعمال کرتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے ہم اس کے لیے نکارا اور بیکار ہو چکے ہیں، تو وہ ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے کسی دکھ میں، کسی بیماری میں، کسی لاچاری میں، کسی پھندے میں ڈال دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اوپر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہار نہیں سکتے، ہم جیت سکتے ہیں اگر ہم کوشش کریں، تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا، اور ہمارا بنانے والا خالق اور مالک ہماری زندگیوں کو نست نہیں ہونے دینا چاہتا، بلکہ وہ ہماری زندگیوں کو بچانا چاہتا ہے۔ اسی لیے وہ ہمیں تنبیہ کرتا ہے، اسی لیے وہ ہمیں ہر پل ہر وقت وہ ہمیں اپنے کلام میں یہی ہدایت کرتا ہے اور یہی تعلیم دیتا ہے کہ میری طرف توجہ کرو تاکہ میں آپ کی زندگیوں کو سنبھالوں، اور اس کے سے بڑھ کے ہماری زندگیوں کی کوئی فکر نہیں کر سکتا، ہمارا پالن پوشن کوئی نہیں کر سکتا، ہماری ضروریات کوئی نہیں پوری کر سکتا۔ ہمیں انسان پہ نہیں، ہمیں اپنے زندہ خدا کے اوپر ایمان رکھنا ہے، وہی ہم سب کی جانوں کا حفاظت کرے گا، اور وہی ہم سب کو اپنی نجات دے گا، اور وہی ہم سب کو ہمیشہ کی اپنی زندگی سے بلیس کرے گا، ہمارے مان کے وسیلہ سے اور ہمارے اچھے فعلوں کے سبب سے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیو، آج ہم خدا کے زندہ کلام مقدس سے دیکھیں گے، پرکھیں گے، غور کریں گے، جو زمانہ قدیم سے ہے، جس کا آج تک پوری دنیا میں جس کا معیار اور اسٹینڈرڈ لیٹ ڈاؤن نہیں ہوا، بلکہ آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والا زندہ کلام مقدس، اور جس کے ماننے والے اور جس کے اوپر مان رکھنے والے پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ میرے عزیزو، آئیں ہم خدا کے زندہ کلام مقدس کی اور اپنی توجہ کریں تاکہ اس کے سے بڑی برکت پائیں اور ہماری زندگیاں اس کے نور سے بلیس ہونے میں، تاکہ ہماری زندگیاں کسی طریقے، کسی گمراہی، کسی ہلاکت یا کسی کمزوری یا کسی مفلوجی میں یا کسی کامقلی میں نہ چلتی رہیں، یا کسی ایسی شیطانی تعلیم کے اوپر یا ایسی کوئی حمانیت کی تعلیم کے اوپر نہ چلتی رہیں، یا خداوند سے دور دور نہ ہوتی رہیں، بلکہ خدا کے پاک کلام کے نور کی روشنائی میں چلنے والی بنے، اور ہمیشہ کی ابدی نجات پا کے برکتوں سے بھرنے پائیں، اور دوسروں کو بھی خدا کے زندہ کلام کی اور آنے کی دعوت دے سکیں، ویلکم کر سکیں۔ آج میرے بہن بھائی جتنے بھی اس پروگرام کا حصہ بنے، جتنوں بھی اس پروگرام میں شرکت کی، اور جتنے زندہ خدا کے طلبگار ہیں، اور جتنے زندہ خدا کے علم کی جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں، آج خداوند اپنے علم کی خزانوں سے ان کو مالا مال کرے، اور ان کی زندگیاں بدلیں، ان کے من بدلیں، ان کا روح خداوند ان کے روح کو بلیس کرے، تاکہ ان کا روح خداوند کے کلام سے بھرے، اور ان کی زندگیاں مطمئن اور سیٹسفائی ہونے پائیں، اور تاکہ وہ اس زندہ کلام مقدس کے اوپر ایمان لانے پائیں، اور ان کے ایمان لانے کے وسیلہ سے ان کا گھر نجات پانے پائے، بلکہ ان کا پورا خاندان بھی نجات پانے پائے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ میرے عزیزو، خدا کا زندہ کلام مقدس آج میرا آپ کی روحوں کو چھوئے، تو اس زندہ کلام مقدس کے اوپر ضرور ایمان لائیں۔ یہ خدا کا زندہ کلام مقدس ہے، اور اسی میں نجات ہے، اور اسی میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خدا رب العزت آپ سب کو بڑی برکت دے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو، پریز دی لارڈ۔ آئے کلام کے زندہ پاک کلام کی جانب اپنی توجہ کو متوجہ کریں، تاکہ خدا کے زندہ کلام سے بڑی برکت پائیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔
چوتھا حکم، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا۔ خدا تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے پرستش کا دن، سبت، ہفتے کا دن اور مسیحیوں کے لیے اتوار کا مقرر کیا ہے۔ 7 دنوں میں سے ایک دن آرام کے لیے مقرر کرنا نہ صرف انسانی انتظام ہے بلکہ یہ خدا تعالیٰ کا منصوبہ بھی ہے۔ مسیح نے فرمایا، سبت آدمی کے لیے بنایا ہے۔ مرکز 2 باب اس کی 27 آیت، یعنی باری تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کے پیش نظر سبت کا دن مقرر کیا ہے۔ انسان کے بدن اور ذہن کو آرام اور اس کی روح کو پرستش کی ضرورت ہے۔ اس لیے سبت کا دن آرام اور عبادت کا دن ہے۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو ہمیں اپنے علاوہ دوسروں کو بھی آرام کا موقع دینا چاہیے۔ اتوار کا دن پاک ہے اور خدا تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ یہ ہمارا نہیں بلکہ خداوند کا دن ہے، اس لیے ہمیں اسے اپنی مرضی اور خوشی کے لیے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی عبادت اور خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ 5واں حکم، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ گو اس حکم میں والدین کے متعلق ہماری ذمہ داری کو بیان کیا گیا ہے، تاہم اس کا تعلق ان پہلے 4 احکام سے ہے جو خدا تعالیٰ کے بارے میں ہیں، کیونکہ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمارے والدین خدا تعالیٰ کے اختیار کی نمائندگی کرتے ہیں، تاہم یہ گھر ہی ہے جہاں اکثر نوجوان اپنی خود غرضی اور بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی ایک نہایت کبیرہ حرکت ہے جس کے بارے میں حضرت پولس 2 تیموتھیوس 3 باب اس کی 2 آیت بیان کرتے ہیں کہ آخری زمانہ میں برے لوگوں میں عام طور پر پائی جائے گی۔ اکثر ماں باپ کا احترام نہ کرنے ہی سے، خواہ ہم اپنے پاؤں پر کیوں نہ کھڑے ہو چکے ہوں، ہماری فطری خود غرضی کا اظہار ہوتا ہے۔ کیا ہم اپنے والدین کو جس محبت اور احترام کے وہ حقدار ہیں انہیں دیتے ہیں؟ کیا ہم ان کی خیریت دریافت کرتے اور انہیں ملنے جاتے ہیں؟ کیا ہم ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں؟ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بہن بھائیوں، خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے جانے پر، سنے جانے پر باعث برکت ہو۔ یقینیا میرے عزیزو، آج خدا کے زندہ کلام مقدس سے جتنے زندہ کلام مقدس کے متلاشی ہیں، جتنے زندہ خدا کے زندہ کلام کی حکمت کے متلاشی ہیں، جتنے زندہ خدا کے زندہ کلام مقدس کے علم کے متلاشی ہیں، آج خداوند کے زندہ کلام مقدس سے انہوں نے بھرپور برکت پائی، اور یقینیا خدا کے زندہ کلام مقدس نے ان کی روحوں کو چھوا، اور آج کے کلام کے عوض ان کی زندگیاں لاچار اور بے بس، اور ان کی زندگیاں کم عقلی اور بے وقوفی کا شکار نہیں، بلکہ آج کے کلام کے عوض ان کی زندگیاں، ان کے من، ان کے وچار، ان کے سبھاؤ، ان کی سوچ سمجھ بدلنے پائے۔ خداوند رب العزت ان سب کو بڑی برکت دے۔
یسوع مسیح ناصری کے نام کے ابتدا میں میرے عزیزوں، خداوند رب العزت آپ سب کو بڑی برکت دے. تھینک یو ویری مچ. اور گاڈ بلیس یو. پریز دی لارڈ. آمین.